لیکن یہاں سے جی جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں شوکت ترین صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں اکانومی کو سنبھالنے کے لیے ہم پاکستان سے ایک ٹیم بھیج سکتے ہیں جو اکانومسٹ کی ہوگی، اور وہ افغانستان جا کر اور ان کی اکانومی کو سنبھالے گی، ان کو بتائے گی کہ کیسے جو ہے وہ آپ اپنی اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس نیوز کے اوپر مجھے ہنسنا چاہیے یا مجھے رونا چاہیے، کیونکہ مطلب ہمارے یہاں جو اکانومی کا حال ہے تو اس کے بعد اگر ہم کسی اور کو مشورے دے رہے ہیں تو بہت اس کے لیے بڑا کانفیڈنس چاہیے جی، بغیر کانفیڈنس کے اتنی لمبی لمبی جو ہے نا وہ پھینکی نہیں جا سکتی۔ سب سے پہلے گھبرانا نہیں، اسی لیے ہم نے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہی کہ کس طرح سے ہم نے طالبان کا ساتھ دیا، پھر ہم طالبان کو لے کر آئے، اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں طالبان سے کہ ہماری کرنسی یوز کر لو جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں شوکت ترین صاحب، دیکھیں کتنا مسکرا رہے ہیں، کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو، ایسا کر کے کوئی گانا تھا نا مجھے، لیکن میرا خیال ہے پتہ نہیں ویسے ہی مسکرا رہے ہیں کوئی غم چھپا رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری پاکستانی کرنسی کو افغانستان میں بھی استعمال کیا جا سکے، اس طرح کی کوئی کیا کہنا چاہیے کہ انہوں نے بات کی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ طالبان کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ مان گئے تو ہم یہاں سے ٹرک بھر بھر کے جو ہے نا وہ پاکستان کی کرنسی افغانستان میں پہنچا دیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ افغانستان والے کیا کریں گے وہ ہمیں نہیں پتا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیا مطلب بالکل شوکت ترین صاحب نے کہا کہ یہ کرنسی جو ہے پاکستانی کرنسی کو جو ہے ہم طالبان کو بھی جو ہے گفٹ کریں گے، اور طالبان بھی اس کرنسی کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ آگے سے وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن طالبان نے یہ کہا ہے کہ جی ان کے یہاں جو گرلز ہیں، یعنی گرلز اسپورٹس جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، گرلز کرکٹ ٹیم جو ہے فیمیل کی جو ان کے یہاں بنی ہوئی تھی کرکٹ ٹیم، انہوں نے کہا کہ جی آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتی، آپ کوئی آؤٹ ڈور اسپورٹس میں نہیں لڑکیاں جا سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام کے اوپر بالکل عمل کریں گے، اور اس لیے انہوں نے اسپورٹس سے ہر کسی کو منع کر دیا۔ لیکن اگر آپ کو یاد رہے تو اس طرح کی بات کچھ ٹائم پہلے ہمارے ایک بڑے مشہور قسم کے کرکٹر رہے ہیں شاہد آفریدی، انہوں نے بھی یہ بات اپنی بیٹیوں کے لیے کہی تھی جب تو طالبان آئے بھی نہیں تھے، تب انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ سپورٹس میں نہیں آ سکتی، ان کی بیٹیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی یا کسی قسم کا بھی آؤٹ ڈور سپورٹس میں حصہ نہیں لے سکتی۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں جو ہے ہم لوگ کتنے اونچے خیالات رکھتے ہیں، ہم کتنی پروگریس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی طالبان ایسا کہہ رہے ہیں۔ طالبان سپورٹس کون سی کھیلیں گے؟ یہ دیکھیے جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے نشانہ لگایا جا رہا ہے، اور بالکل اسی طرح کے کچھ گیمز لے کر طالبان آئیں گے۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جن کو آج کل ہم لوگ ایبسلیوٹلی ناٹ کے نام سے جانتے ہیں، عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جی طالبان جو ہیں وہ کیونکہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، بہت زبردست ہو گئے ہیں، تو اس لیے پاکستان نے جو ہے ان کو کچھ ڈونیشن بھی بھیجا ہے، جس میں اناج ہے اور میڈیسنز ہیں اور اسی طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں پاکستان سے جا چکی ہیں، فرسٹ جیسے کہنا چاہیے شپمنٹ ہو چکا ہے۔ چائنا نے بھی جو ہے وہ طالبان کے لیے اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھیجی ہیں۔ طالبان کی ایک چیز اور بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ لون نہیں لیں گے کسی بھی کنٹری سے، ہاں ڈونیشن آپ دے سکتے ہیں ہمیں، کیونکہ لون پہ وہ کہتے ہیں جی انٹرسٹ لگتا ہے، یعنی کہ سود لگتا ہے، اور سود جو ہے وہ اسلام میں یعنی کہ شریعہ میں منع ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے بھی لون نہیں لیں گے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، ظاہر ہے ڈونیشن لیں گے تو واپس بھی نہیں کرنی پڑے گی، کوئی طرح کا برڈن بھی نہیں ہوگا کہ جی ہمیں واپس کرنا ہے یا اس کے اوپر جو ہے ہمیں ایکسٹرا کچھ پیمنٹ کرنی ہے۔ طالبان کا مجھے لگتا ہے دماغ کچھ زیادہ ہی چلتا ہے، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے لون پکڑنے شروع کیے تو ہمارا حال بھی پاکستان والا ہو جائے گا، ایک ایک کر کے ہمارے جیسے ایئرپورٹ بھی گروی ہو گئے، ہمارے موٹر وے بھی گروی ہو گیا، ہم نے تو اسلام آباد کی کئی بلڈنگ، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ اور کنونشن سینٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ چائنا کو دے دیا۔ تو اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر ہم نے بھی لون پکڑنا شروع کیا تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں رہ گا، ایک ایک کر کے ہمیں بھی ساری چیزیں جو ہے جس کنٹری سے بھی لون ہم اٹھائیں گے وہاں پہ دینی پڑ جائیں گی، کیونکہ پیسے دینے کے تو ہمارے پاس ہوں گے نہیں۔
جتنا لون جو ہے وہ 8 سال میں لیا تھا کسی گورنمنٹ نے، اتنا اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ 3 سال میں لے چکی. اور خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر مجھے لون لینا پڑا. لیکن خودکشی تو کیا، میرا خیال ہے خان صاحب نے تو شاید جسے کہتے ہیں نا وہ حجمولہ کی گولی تک نہیں کھائی ہے، لیکن زہر کی گولی کیا کھاتے. مگر یہ ہے کہ اتنا لون اٹھانے کے بعد جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. دیکھیں نا کتنا بڑے بڑے کام کیے ہیں ہم نے کتنے دن جو ہے وہ امریکہ کو ہم نے جو ہے ماموں بنایا، اس سے ہم پیسے لیتے رہے، اس کے بعد ساتھ ہم طالبان کا دیتے رہے. کتنے ڈھکن قسم کے لوگ رہتے ہیں امریکہ میں، آپ سوچیں. اور ابھی مزے کی بات یہ، جن لوگوں کو طالبان نے نکالا ہے، امریکنز کو، یعنی امریکہ کی فوج کو، امریکنز کو اپنے ملک سے بھگایا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، انہی سے طالبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ فنڈ دو، ہمیں ملک کو چلانا ہے اور ہماری ہیلپ کیجیے. اور ابھی آپ دیکھیے گا امریکہ والے اتنے بڑے ڈھکن ثابت ہوں گے کہ وہ ان کو فنڈ دے بھی دیں گے. لیکن یہاں سے جی جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں شوکت ترین صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں اکانومی کو سنبھالنے کے لیے ہم پاکستان سے ایک ٹیم بھیج سکتے ہیں جو اکانومسٹ کی ہوگی، اور وہ افغانستان جا کر اور ان کی اکانومی کو سنبھالے گی، ان کو بتائے گی کہ کیسے جو ہے وہ آپ اپنی اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس نیوز کے اوپر مجھے ہنسنا چاہیے یا مجھے رونا چاہیے، کیونکہ مطلب ہمارے یہاں جو اکانومی کا حال ہے، تو اس کے بعد اگر ہم کسی اور کو مشورے دے رہے ہیں تو بہت اس کے لیے بڑا کانفیڈنس چاہیے جی. بغیر کانفیڈنس کے اتنی لمبی جو ہے نا وہ پھینکی نہیں جا سکتی. آپ کو تو پتہ ہی ہے نا خان صاحب تو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. چلیں سنتے ہیں پھر. میں یہ کبھی بھی اگر پاکستان کے اقتدار میں بیٹھوں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کبھی کسی ملک سے نہ بھیک مانگیں گے نہ قرضہ لیں گے. اور میں آپ کو انشاءاللہ یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا، یہ میں آپ کو سب کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے. جی یہ خان صاحب کے اس وقت کے کسی ایونٹ میں کھڑے جب یہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے. پرائم منسٹر بننے کے بعد مجھے لگتا ہے ان کی میموری لاسٹ ہو گئی، ان کو نام بھی یاد نہیں رہتا اپنا. سم ٹائمز اپنے آپ کو نواز شریف بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یا زرداری کہہ دیتے ہیں. لیکن دیکھیں نا کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جی میں تو کسی سے لون نہیں لوں گا، میں تو یہ وہ اور قرضہ نہیں اٹھاؤں گا، اور اس کے بعد سارے کام الٹے، مطلب کہنا کچھ اور کرنا کچھ. تو یہ چیز تو خیر خان صاحب کی ابھی تک چلتی چلی آ رہی ہے. اور